ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ عام طور پر بات مشہور ہے۔ یہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، انہوں نے مختصر سا ایک دین کا حصہ بنایا ہوا ہے جس میں 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں ہیں۔ 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں۔ اب یہ جو 6 کلمے ہیں نا، کئی ان میں ایسے ہیں کہ جو تو ثابت ہی نہیں ہیں، کچھ مختلف قسم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے نمبرنگ کر کے یہ پہلا ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا ہے، وہ کلمے بنا دیے۔ تو اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کے ہاں ایمان کی جو حقیقت ہے وہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور ائمہ حدیث سے علیحدہ ہے۔ ان کے ہاں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ سلف صالحین کے ہاں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل۔ اور میں اس کی مثال نماز سے دیتا ہوں۔ نماز جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو تبدیلی قبلہ کے وقت ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ قبلہ بدل جانے سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر اللہ نے سورۃ البقرہ 2 پارے کے اندر ایک آیت نازل کی ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ نماز کے متعلق۔ اللہ نے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی ہے، اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں ائمہ کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اس آیت میں بالاتفاق ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو نماز آپ دیکھیں، نیت دل کے ساتھ ہوتی ہے، تکبیرات، تسبیح و تعلیل، تلاوت، اذکار زبان سے کرتے ہیں، اور سر تا پاؤں پورا وجود عملاً قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات میں ہوتا ہے۔ تو نماز تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ایمان کہا گیا۔ تو ان کے ہاں ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایمان مجمل کے کلمات وضع کیے، آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آگے وعمل بالجوارح یا عمل بالاعضاء، یہ انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مرجیہ کے 3 فرقے ہیں، مرجیہ گروہ کے 3 فرقے ہیں۔ لفظ مرجیہ ارجاء سے نکلا ہے، ارجا یرجی، ارجاء کا معنی ہے لٹکانا، مؤخر کرنا، پیچھے ہٹانا۔ مرجیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں، یہ عمل کو ایمان سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ کے 3 گروہ ہیں۔ وہ گروہ بھی مرجیہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے۔ ایک فرقہ تھا جس کا نام ہے کرامیہ۔ کرامیہ فرقہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، تو ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے
جہمیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایک فرقہ کو مرجیت الفقہاء کہتے ہیں، تو مرجیت الفقہاء کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمارے ان دوستوں نے اس کو ایمان مجمل قرار دیا۔ ایمان مفصل میں وہی 6 ارکان جو ایمان کے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر کے اوپر، یہ چیزیں ذکر، وہ ٹھیک بات ہے، وہ تو حدیث جبرائیل میں موجود ہے، لیکن ایمان مجمل میں عمل کو جو ایمان سے پیچھے رکھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔